خوشی کی حالت میں انسان گناہوں کی لذات کو چھو لیتا ہے، اور خوشی کی حالت میں انسان اپنے اللہ کو ناراض کر بیٹھتا ہے، تو انسان کی فطرت ہے کہ وہ اپنے آپ سے باہر ہو جاتا ہے اور اللہ کے بارے میں گلے اور شکوے شروع کر دیتا ہے، اور مخلوق سے اللہ پاک کے گلے شکوے شروع کر دیتا ہے۔ تو اللہ پاک الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ حضرات گرامی، جناب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے پہلے وہ بندے جنت میں داخل ہوں گے کہ جو خوشی میں اور سختی میں، مصیبت میں اللہ کی تعریف کرنے والے ہوں گے۔ اس حدیث مبارکہ کے اندر جناب حضور علیہ السلام نے سب سے پہلے جنت میں داخل ہونے والوں کی نشانی بیان فرمائی ہے کہ وہ اللہ کے بندے جو خوشی میں اور غمی میں اپنے رب کو نہیں بھولتے، اپنے اللہ کو یاد رکھتے ہیں، تو اللہ پاک ان کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ کل قیامت کے دن ان کے لیے سب سے پہلے جنت کا داخلہ میسر ہوگا۔ تو اس حدیث مبارکہ میں مراد تو ہر وقت ہے، لیکن خصوصاً خوشی اور غمی کی قید لگائی گئی ہے، اس لیے کہ انسان کی فطرت ہے کہ خوشی کے اندر اور غمی کے اندر اپنے رب کو بلا دیتا ہے۔ خوشی ہو جب بہت زیادہ تو اللہ یاد نہیں رہتا، خوشی کی حالت میں نماز یاد نہیں رہتی، خوشی کی حالت میں روزہ یاد نہیں رہتا، اور خوشی کی حالت میں حقوق اللہ اور حقوق العباد پامال کر دیے جاتے ہیں، اور خوشی کی حالت میں انسان گناہوں کی لذات کو چھو لیتا ہے، اور خوشی کی حالت میں انسان اپنے اللہ کو ناراض کر بیٹھتا ہے، خوشی کی حالت میں انسان حضور علیہ السلام کے نقش قدم سے اور آپ کی اطاعت سے اور آپ کے حکم سے منہ موڑ لیتا ہے۔ خوشی کی حالت میں انسان اللہ سے دور ہو جاتا ہے۔ اس لیے میرے اور آپ کے پیارے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ خوشی کی حالت میں اللہ کو یاد رکھنے والا، اللہ کا شکر ادا کرنے والا، یہ قیامت کے دن سب سے پہلے جنتی لوگ نظر آئیں گے۔ اسی طرح فرمایا غمی کے اندر، مصیبت کے اندر، اس لیے کہ جب انسان کو مصیبت پہنچتی ہے یا سخت حالات پیش آتے ہیں تو انسان کی فطرت ہے کہ وہ اپنے آپ سے باہر ہو جاتا ہے اور اللہ کے بارے میں گلے اور شکوے شروع کر دیتا ہے، اور مخلوق سے اللہ پاک کے گلے شکوے شروع کر دیتا ہے، تو اللہ پاک ان باتوں سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ تو غمی کے اندر اللہ سے دور ہوتا چلا جاتا ہے، اور یہاں تک کہ زبان سے ایسے پسندیدہ کلمات اور ایسے جملے کہہ دیتا ہے جو اللہ کو بالکل پسند نہیں ہیں۔ اسی لیے تو حضرت ابن مسعود بلخی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایسے موقعوں کے اوپر انسان کا ناپسندیدہ کلمات اور ناپسندیدہ جملے زبان سے نکالنا یہ ایسے ہی ہے جیسے نیزے کے ساتھ اللہ سے لڑائی کرنا۔ اللہ اکبر۔ اور اسی طرح حضور علیہ السلام نے تو مومن کی شان یہ بتائی ہے کہ مومن کی شان بھی عجیب ہے کہ مومن کو جب مصیبت پہنچتی ہے تو یہ صبر کرتا ہے، پھر بھی اللہ اس کو اجر دیتے ہیں، اور جب اس کو خوشی پہنچتی ہے اور اس پر یہ شکر ادا کرتا ہے تو پھر بھی اللہ پاک اس کو نعمتوں سے نوازتے ہیں۔ اسی طرح حضرت امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ حضرت عزیر علیہ السلام پر اللہ پاک نے وحی بھیجی کہ اے عزیر، جب تجھے کوئی مصیبت پہنچے، جب تجھ پر کوئی مصیبت پہنچے تو اس مصیبت کا ذکر مخلوق سے شکایت نہ کیا کر، مخلوق سے ذکر نہ کیا کر، اس لیے کہ میرے پاس بھی جب تیری خطا اور تیرے عیب پہنچتے ہیں تو میں فرشتوں سے ذکر نہیں کرتا۔ اللہ اکبر۔ حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا کیا فرمان ہے؟ آپ فرمایا کرتے تھے کہ ہم ہر حال میں، مصیبت کے وقت بھی اور خوشی کے وقت بھی الحمدللہ کہتے ہیں، اللہ تیرا شکر ہے، جس حال میں بھی تو رکھے اللہ تیرا شکر ہے،
مصیبت کے وقت بھی اللہ تیرا شکر ہے، یہ تیری طرف سے آئی ہے اور تو نے ہی اس مصیبت کو ختم فرمانا ہے، اور خوشی کے وقت بھی الحمدللہ اللہ تیرا شکر ہے، تو نے مجھے خوشی عطا فرمائی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کیا فرماتے ہیں کہ خوشی کے وقت صبر کرنا اور مصیبت کے اندر خوشی کے وقت شکر ادا کرنا اور مصیبت پر صبر کرنا، یہ انسان کو اللہ کا محبوب بنا دیتا ہے۔ تو میرے دوستو، بزرگوں، بھائیوں، یہ آج عہد کریں، عزم کریں کہ ہم ہر حال میں اپنے اللہ کو یاد رکھیں، خوشی کے موقع پر بھی، غمی کے موقع پر بھی، سختی کے موقع پر بھی، آزمائش کے موقع پر بھی، اور مشکل اور آسانی کے وقت ہم ہر حال میں اپنے اللہ کو یاد رکھیں۔ انشاءاللہ اللہ ہمیں اپنا محبوب بھی بنا لیں گے، اور قیامت کے دن اللہ پاک ہمیں جنت کا ٹکٹ بھی عطا فرما دیں گے۔